ہمارے رویوں میں بنیادی تبدیلی کیا آنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک تو خیر کا ذریعہ بنے اور ہمارے اپنے لیے ہمارا دل ایک اطمینان بخش یا اطمینان کی آماجگاہ ہو، اور دل کا یہ اطمینان ہمارے چہروں سے بھی ظاہر ہوتا ہو۔ انیق بھائی، آپ نے بیرونی دنیا کا سفر کیا، کئی مقامات کا، جی الحمدللہ۔ تو اور دیکھیے وہاں پر ٹریفک جس نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہے، وہاں جس طرح ایک دوسرے کو سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں کسی کو راستہ دے دیں اور وہ دوسرا اس کے مقابل میں فوری طور پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ عطا کرتا ہے یا اپنی طرف سے کسی اشارے کی صورت میں وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ معمولی سی بات کس نے سکھائی؟ یہ معمولی سی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ عمل اس پر کون کر رہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات تو جانتے ہوں گے لیکن وہ ان کا اقرار نہیں کرتے۔ ہم اقرار کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے۔ یہاں پر ہر روز کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں شکوہ نہیں کر رہا، نہ ہم اس کو شکوے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم تو ان پروگراموں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر امید کا وہ دیا جلانا چاہتے ہیں کہ جس میں چھوٹے چھوٹے کام اصلاح کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی شخص نے راستہ دے دیا ہے اور راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ہلکی سی مسکراہٹ یا ایک چھوٹا سا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یقیناً مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا کوئی کام ہے اور کسی شخص نے آپ کی ہیلپ کر دی، آپ کو اس دفتر پہ پہنچا دیا، اور اس دفتر میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کیا وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے؟ وہ بھی تو صاحب ایمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن گیا ہے تو بتائیے وہ مسلمان زیادہ اچھا ہے دنیا کے اعتبار سے، یا وہ جاپان کا فرد ہے وہ زیادہ اچھا ہے جو آپ جا کر آپ جب اس کو اپنی درخواست دیتے ہیں، اپنا کوئی کام بتاتے ہیں، یقیناً اور انہوں نے اپنی اخلاقیات کو بڑا مستحکم کر لیا ہے۔